वज़ीर आला साहब आपके नोटिस में ये बात लाने चाहते हैं कि आपके हलके में आपका KPK तो क्या आपके हलके में रिश्वत का बाजार गर्म हुआ है, आपके वोटरों के साथ ऐसा जुल्म और ज्यादती हो रहा है। तो पासपोर्ट में एक बंदा बैठा हुआ है जो माफिया है, आप वो करप्शन के लिए, गुंडागर्दी के लिए, अपनी रिश्वत के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। ما بذات خود دو پاسپورت پی جوړ کو یا مې د ورور جوړ کو یا مې د پلار پی جوړ او لیکن دی پیسو تر آخری حد پورې د مطالبه او سماته دی پیسې راکړ شي جب اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، منی دیا جاتا ہے تو پھر کام ہو جاتا ہے. پھر کام ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. دلته چې خلک ورته راشي ټوټل چې پیسې ورکړي بیا دا کار کیږي، چې پیسې نه بس دا کار نه کوي. اور میرا ڈائریکٹر صاحب سے یہ مطالبہ ہے خاص کر کے، آپ ڈائریکٹر کے پوسٹ پر ہوتے ہوئے بھی آپ کا اختیار پاسپورٹ آفس پہ نہیں چل رہا ہے، لیکن ایک کلاس 4 یا سپرنٹینڈنٹ کلر کا ایک اختیارات چل رہا ہے. یہ آپ کی منصب کی توہین ہے. کیوں ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے سلیمان خیل قبائل نے اپنی قربانیاں نہیں دی ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، KPK نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جنید مروت. ناظرین اس وقت موجود ہوں ریجنل پاسپورٹ آفس ڈیر اسماعیل خان کے باہر. یہاں پہ سلیمان خیل اور دوتانی قوم مشران یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج کا مقصد کیا ہے آئیے ان مشران سے جانتے ہیں. بہت شکریہ سر، بتائیے گا آج آپ لوگوں کا احتجاج ہے، کچھ پمفلٹ آپ لوگوں نے اٹھائے، کیا مطالبہ ہے، کیوں احتجاج کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہاں پر سلیمان خیل قبائل یہاں پر موجود ہے آپ کے سامنے. یہ کافی عرصے سے ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر زیادتی ہو رہے ہیں. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں پر دیر اسماعیل خان میں تقریباً 30-40% آبادی سلیمان خیل قبائل کا ہے، لیکن ہمارا یہاں پر ووٹ بھی یہاں پر ہے، مردم شماری بھی یہاں پر ہے، جینا مرنا سب یہاں پر ہے. اسی سیاسی نمائندوں کے لیے ہیں، اسی سرکار کے ساتھ ہے. لیکن جب ہم اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، کسی دفتر کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ نادرا آفس ہو، چاہے وہ پاسپورٹ آفس ہو، چاہے وہ بلدیات میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ واسطے ہو، کسی بھی سرکاری دفتر میں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے وزیرستان پہ جاؤ. تو یہ ہمارے ساتھ ظلم میں جبر ہے. کیوں ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے سلیمان خیل قبائل نے اپنی قربانیاں نہیں دی ہیں؟ سب سے بڑھ کر سلیمان خیل قبائل نے اپنی قربانی پاکستان کی آزاد ہونے میں دیے ہوئے ہے. لیکن ہمارے ساتھ یہ ظلم اور جبر بند کیا جائے. آج کا یہ احتجاج ہم نے پاسپورٹ آفس کے لیے کیا تھے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حج کا موسم ہے. حج کے لیے ہمارے بزرگ، نوجوان، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، اپنے پاسپورٹ جمع کرنے کے لیے سعودی عرب حج کے لیے جاتے ہیں. تو پاسپورٹ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو مافیا ہے. آپ لوگوں کو شاید اس کا اچھی طرح پتہ ہو کہ وہ کرپشن کے لیے، غنڈہ گردی کے لیے، اپنی رشوت کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جو وہ ہمیں نامنظور ہے. ہمارے سادے لوگ یہ بتائیے گا، یہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ پاسپورٹ کہاں پہ بنا ہے؟ اور دوسری بات، آپ نے ایک شخص کو نومینیٹ کیا، اس شخص کا اگر نام بتا دے وہ کون ہے؟ شخص کا نام میں بالکل آپ کے سامنے نامینیٹ کروں گا، لیکن اس کو ہم نے ایک موقع دیا ہوا ہے کہ یہ اگر اپنے آپ کو سنوار لے. اور میرا ڈائریکٹر صاحب سے یہ مطالبہ ہے خاص کر کے، آپ ڈائریکٹر کے پوسٹ پر ہوتے ہوئے بھی آپ کا اختیار پاسپورٹ آفس پہ نہیں چل رہا ہے، لیکن ایک کلاس 4 یا سپرنٹینڈنٹ کلر کا ایک اختیارات چل رہا ہے. یہ آپ کی منصب کی توہین ہے. آپ اپنی منصب کے نہیں بلکہ پاکستان کے اس پوسٹ پر بیٹھے ہوئے تمام افسروں کی ہم منصب کی توہین کر رہے ہیں. تو ہم اسے موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سنوارے، اپنے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لے، ورنہ انشاءاللہ ہم اس احتجاج کے بعد ایک پرامن دھرنا دیں گے. اور وہ ایک ایسا دھرنا دیں گے کہ یہ آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پاسپورٹ کہاں پہ بنوائیں؟ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں پاسپورٹ بنا دیں. پھر یہ کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے 2 پتے ہیں، ڈیر اسماعیل خان کا پتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ وزیرستان پہ جائیں. جب وزیر یہاں ڈیر اسماعیل خان کے پتے والا آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ 1978-74 والا ثبوت لیں. جب وہ 74-78 والا لاتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا موجودہ ایڈریس یہاں کے نہیں ہے. یعنی کہ جب اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، منی دیا جاتا ہے، تو پھر کام ہو جاتا ہے. پھر کام ہو جاتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے کہ بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا ایک نائب قاصد ہوتا ہے، چپراسی ہوتا ہے، وہ اپنے پیسے بینک میں جمع کرتے ہیں اور آپ کو صرف فوٹو اور انگوٹھے چھاپ کرنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ نہیں سیدھے ہو گئے تو ہم بطور ثبوت اور گواہوں کے ساتھ
इस पासपोर्ट ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड सामने लाएंगे और तमाम मीडिया को आप लोगों को दिखाएंगे और पेशावर डीजी पासपोर्ट इस्लामाबाद तक हम इंशाल्लाह इसको लेंगे। और हम सरदार अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला है, और उसने ये कहा हुआ है कि आप लोगों के साथ कोई भी ऑफिसर अगर रिश्वत ले ले तो आप उसको मारो पीटो, उसका सर फाड़ दे, फिर मेरे पास अभी तक नहीं पड़ा। लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हम सर फाड़ते नहीं हैं। पहले आप वज़ीर आला साहब आपके नोटिस में ये बात लाने चाहते हैं कि आपके हल्के में, आपका KPK तो क्या आपके हल्के में रिश्वत का बाजार गर्म हुआ है, आपके वोटरों के साथ ऐसा जुल्म और ज्यादती हो रहा है। खुदारा इस पासपोर्ट में बैठे हुए माफिया, ड्रग और करप्शन रिश्वतखोर अफीसरों को तब्दील ना, इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए ताकि पूरा पाकिस्तान इसके शर से महफूज हो जाए। नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पर सुलेमान खेल और दोतानी कबाइल के यहाँ पे पासपोर्ट नहीं बनाए जाते, और यहाँ पे नहीं बनाए जाते, उनको मुख्तलिफ बातों से टोल दिया जाता है कि आप यहाँ पे बनाएं। यहाँ पे इन्होंने एक बात की, अगर उनको रिश्वत दी जाए तो उनका काम हो जाता है। तो मज़ीद भी बात करेंगे यहाँ पे प्रशासन से कि वो इस सवाल से क्या कहता है। जी सर, बताइएगा, यहाँ पे आप लोग गर्मी में निकल आए कि आखिर अगर मुतालबात ना माने गए तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हूँ कि जो वो लोग इधर आए। मैं जो बातें करूँगा वो पश्तो में करूँगा। पश्तो की खबर दादा दलता से खलग और तरासी टोटल से पैसे और की भी अदाकार की, जिस पैसे नहीं बजदाकार न की। अवल माँ बजाते खुद दुआ पासपोर्ट पे जोड़ करूँ या में और जोड़ करूँ या में प्लार पे जोड़ करूँ, और लेकिन दी पैसे तर आखिरी हद पूरे दे मुतालबो से माता दी पैसे राकड़ से, लेकिन पैसे में नहीं और कड़े मुश्तरा से कुम प्रूफ दा इंशाल्लाह पाकिस्तानी तरटोलो न मजबूत प्रूफ ला मुश्तरा दा इंशाल्लाह दलता हर साल मुश्तरा अवेलेबल दी मुल्क सेटल सी यू से दलता रागली लो 70 साल न पहले बडिया खान की मुल्क बतर आखिर वजीरिस्तान तजू अलता बयोश ना कार्ड सिजू यो पासपोर्ट सी बजू मुल्क बाहर से दलता जोड़ी सी यो कस दा अगा नामोनेट कवल खो लक दी मुल्क मशर से वो से ने कहू हमारे नुम यादावल उसे बयान प्रेस लगा सही दा तरागा टेम दी पाता ही कदा इदारा यानी कदा सिस्टम दे टिक नुकड़ो नो मुजबा आला हुकाम जिनी लके वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर लइरनम दा दरख्वास्त सी साहब दा बिल्कुल त डेरा सख्त ज्यादा रवाना दा पैसे सो पर की लाख लाख रुपए 50-50 हज़ार 30-30 हज़ार रुपए हर कस नाखली नो 30-30 हज़ार पैसे दा आखली फी पासपोर्ट दो ऑनलाइन पासपोर्ट आखली आग बांधी भी आधा पैसे आखली हर सदा इनके लजाने पिरवन जोड़ कड़ाई दा बिल्कुल दे खिलाफ कानूनी बिल आगाची टैक्स कानूनी बगैर दा 50-30 हर सब प्रूफ बराबर ब्याह आखली ब्याह ता नदर कम यानी कि ब्लैकमेल कई दे तासर दाश है नस्त त माता दाश है वका दा की तरीका कारो किराया ना मरावड़ मिसाल से कुछ सर खुद ताल्लुक हम नवी बस वो पासपोर्ट था आईडी कार्ड पाकिस्तान दर कड़ाई दा आईडी कार्ड को ताला पार ता जरूरत नस्त सिनोर शेम पुश्तने के पासपोर्ट ता खाली शनाख्ती कार्ड जरूरत दा शनाख्ती कार्ड वर्का बस ता पासपोर्ट जोड़ी सी दे लपार उस प्रूफ नस्त लताना दे 78 सबूत वाड़ी ताना दे 65 होता दा इंतकाल वाड़ी ताना यानी कि हर किस्म सबूत बजाते खुद दा वाड़ी ता तंगई ताना पैसों अपर के पैसे रावड़ा हर सो के पैसों खिलाफ मुजदा एहतजाज कड़ाई दा मुज मशरान रागली दी दा कुम नुमाइंदगान सी दी इंशाल्लाह मख्तबा दे दे लपार मुजदा सी दर न उरकू कदा सिस्टमेटिक नको सिना बदा रोड चालू इन प्रप यानी कि पर डेर इसमाइल खान व मुज बंदो खास करके वज़ीर आला त मुजदा दरख्वास्त چې صاحب ابدا باندې تل زر تر زر نوټس واخلا مهربانی زکر ناظرین جس طرح آپ نے سنا کہ یہ فی پاسپورٹ 30,000 50,000 پیسے لیے جاتے بطور رشوت، یہ ان کا کہنا ہے۔ کوشش کریں گے کہ ہم ڈائریکٹر صاحب سے بھی موقف لیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ایک سپرنٹینڈنٹ اور ایک نائب قاصد کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ہم سے بطور رشوت پیسے مانگتا ہے، اور جب ہم ان کو رشوت نہیں دیتے تب تک ہمیں پاسپورٹ نہیں ملتا، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمیں بھی کئی بار شکایت مل چکی ہے کہ یہاں بغیر رشوت کے ہمارا کام نہیں ہوتا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو ان کا عملہ ہے، یہاں پہ ہمارے کچھ دوست بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پر اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کچھ غلط کام شروع ہے تو آپ لوگ آ جائیں۔ ہم اس لیے نہیں آتے تھے کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملے، یہاں پہ آج یہ لوگ موجود ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ہم ڈائریکٹر صاحب سے بھی، یہاں پہ ان کا جو ہیڈ ہے ان سے بھی بات کریں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔